السلام علیکم ساتھیوں، ہم پشچم سے چل کر پورب میں آئے ہیں اور پورب میں آنے کے بعد ہم نے انیک جگہ بھرمن کیا، کئی گاؤں میں گئے ہم، اور ضلع امبیڈکر نگر اور ضلع امبیڈکر نگر اور ضلع سلطان پور اور جو انیہ گاؤں تھے آس پاس، ہم سب جگہ گھومے ہیں۔ اور گھومنے کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور ایک سمسیا بھی نکل کر آئی ہے۔ یہاں پر ایک سمسیا کل بھی یہاں پر ایک سمسیا کا آئی تھی کہ کیا ہمیں ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھانا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ مولانا آفتاب صاحب بھی موجود ہے، تو ہم ان سے جانیں گے کہ مولانا صاحب کیا ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی ضروری ہے؟ جی ضرور، جس طریقے سے ہم اپنے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ذوق و شوق سے، اسی طریقے سے ہم دینی بھی تعلیم کو حاصل کریں اپنے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ اور اپنے بچوں کو جس طریقے سے میں ڈاکٹر انجینئر کے لیے پڑھاتے ہیں، پہلے تو ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے دینی تعلیم حاصل کرائیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو حاصل کرائیں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے؟ دینی بھی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں بھی دینی بھی تعلیم ضروری ہے اور دنیاوی بھی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے اور آخرت کے لیے ہم کو دینی کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہمارے مولانا آفتاب صاحب نے بتائی کہ دنیا کے لیے دنیا کی تعلیم ضروری ہے اور دینی تعلیم کے لیے جو مذہبی تعلیم ہے اردو، وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہندی انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی لینی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری تربیت سدھرے گی اور ہمیں مذہب کے بارے میں گیان ہوگا، پتہ لگے گا کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور کیا ہمارے اصول ہے، کیا شریعت ہے، کیا معاملہ ہے، سارا کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر آپ کے بچے ہندی انگلش پڑھ گئے اور اسے مذہب کا گیان نہیں ہے تو وہ تو شاید کچھ کر نہیں پائیں گے، آگے آنے والے ٹائم پہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد درود فاتحہ ہی تمہاری قبر میں پڑھ دیں گے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں جان پائیں گے۔ ایک اہم مدعا کل نکل کر آیا تھا، ہمارے بیچ موجود ہے محمد اسلام صاحب، ان سے بھی جانیں گے کہ آپ بھی کچھ بتائیں۔ بولنے کا آواز بیٹھے بولنے کا، اچھا، بولنے کا۔ تو ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بول رہی، گلے میں کوئی پرابلم ہے۔ خیر، مولانا آفتاب صاحب نے بہت اچھی بات بتائی۔ اور اب ہمارے بیچ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مولانا شاہد صاحب، اور یہ شاید امام ہے اس مسجد میں۔ جی ماشاءاللہ، یہ جو مسجد ہے برابر میں، یہ امام ہے مسجد میں۔ تو مولانا شاہد صاحب، ابھی آفتاب بھائی جو تھے مولانا آفتاب صاحب نے بتایا جی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں رائے، اگر ہم نبی کے زمانے میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنایا، جب میرے سرکار پر قرآن کے آیت کو نازل فرمایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے حکم کیا اقرا، علم سیکھنے کا حکم سب سے پہلے آیا ہے۔ اور علم کے تعلق سے دینی تعلیم بھی ساتھ میں ہو، انگلش، سائنس میں، جس سے ہماری زندگی اس دنیا میں اچھی کر سکے، وہ تعلیم بھی بہت مضبوطی کے ساتھ ہو، اور جس سے ہماری آخرت سنور سکے، وہ دینی تعلیم بھی ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے۔ دیکھو، بہت ہی اچھی بات بتائی ہے مولانا صاحب نے کہ جس سے ہماری آخرت سدھرے وہ بھی ضروری ہے، اور جس سے دنیا سدھرے، یعنی کہ روزگار کے لیے یا دنیا میں ترقی کے لیے دنیاوی پڑھائی بھی ضروری ہے۔ تو یہاں سے ہم پورب سے ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں ایک طرف اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ CBSE بورڈ ہو، چاہے وہ UP بورڈ ہے یا انیہ کوئی بھی اوپن بورڈ وغیرہ ہے، آپ ان میں تعلیم دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی تعمیر بھی ضرور دیں اور دین کی تعلیم بھی ضرور دیں، اردو ضرور پڑھائیں۔ آپ اردو کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ مان لو کہ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ انہیں 2 گھنٹہ شام کے ٹائم بھی مسجد میں یا پھر ٹیوشن لگا سکتے ہیں۔ جب آپ الگ الگ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی کے ٹیوشن لگا سکتے ہیں 1000 روپے مہینہ کے، تو آپ اردو کا بھی ٹیوشن لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف جہاں وہ ٹیچر ہے اردو کے، یہ بھی اردو کے ہی ٹیچر ہے۔ آپ کا بس سمجھنے کا فیر ہے، جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی خرچہ کرتے ہیں، وہاں پر دینی تعلیم کے لیے اگر آپ تھوڑا خرچہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی شکشا دینے والے گرو ہے اور یہ بھی شکشا دینے والے گرو ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ٹیچر گریٹر دین فادر،
یعنی جو ٹیچر ہوتا ہے وہ مرتبہ اس کا ہمارے مذہب میں بہت بڑا آیا ہے اور سماجک مرتبہ ہی بہت بڑا ہے. تو آپ شام کے ٹائم 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہمارے گلی محلے کے جو امام ہوتے ہیں مسجد کے, ان کے پاس آپ اپنے بچوں کا ٹیوشن بھی لگا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے آپ مسجد نہ بھیج پائے صبح کے ٹائم, تو آپ اپنے گھر پہ بھی ایسی ویوستھا کر سکتے ہیں کہ محلے کے 10-20 بچے اکٹھے ہو کر ایک جگہ کسی کی بیٹھک میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارا یہاں سے آہوان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو بھی ضرور پڑھائیں. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر. یہاں پر ہم ہمارے چچا جبرائیل صاحب کے آواز پر بیٹھے ہوئے ہیں فی الحال, اور کافی اچھا لگا اور یہ سندیش یہاں سے جاری کیا جا رہا ہے.